تو پھر احد میں ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، نور کے تو خون نہیں نکلتا، نور کے تو خون نہیں نکلتا، خون نکلا، پتا چلا بشر ہیں، تو اگر بشر ہیں تو نور کیسے، نور ہیں تو بشر کیسے، دونوں چیزیں جمع کیسے ہو گئی؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کو جگنو کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جگنو ہی کہتے ہیں، انگلش والے گلو ورم یا فائر بک کہتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا، اس میں روشنی ہے یا نہیں؟ اونچی، دیکھا ہوگا نا، وہ اللہ جو اتنے سے مٹی کے کیڑے میں نور رکھ سکتا ہے، نبی میں نہیں رکھ سکتا؟ یہ تو اس کیڑے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کہتے ہیں جمع کیسے؟ تمہاری آنکھ میں نور ہے یا نہیں ہے؟ تم خاکی ہو تو یہ نور کیسے جمع ہو گیا یہاں پہ؟ بتاؤ نا، عجیب سوال کرتے ہیں۔ سنو، احد کے میدان میں میرے نبی پاک کا خون نکلا، اگر نہ نکلتا تو آج ماؤں کے لال کس کی سنت میں خون بہاتے؟ اللہ کی راہ میں ان کو خون بہانے پر ثواب کیسے ملتا؟ ہاں، ان کا خون مبارک نکلا، یہ ان کی پاک بشریت کی دلیل۔ مگر فرشتوں نے 4 مرتبہ نبی پاک کا سینہ مبارک چاک کیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اگر احد میں خون نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو شق صدر میں خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ مگر ان کی سمجھ میں یہ باتیں آتی کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے ہے، کہتے ہیں نا، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، ہمارے ہی جیسے۔ ان کے اشارہ کرے نا یہ اپنے بیٹے کو، یہ اگر اپنے بیٹے کو بھی اشارہ کریں، وہ آتا ہے ان کے اشارے سے، وہ بھی وہیں کھڑا کرے، بولو کیا بات ہے، وہ بھی آتا، بلب ہلے گا ان کے اشارے سے؟ اونچی، پولیس والا بھی نہیں آتا ان کے اشارے سے، آتا ہے اونچی۔ کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے، بیٹے کو اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہا، بلب کو اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہل رہا، پولیس والے کو بلا رہے ہیں وہ نہیں ہل رہا، پتھر کو بول، نہیں، میں کہتا ہوں اشارہ نہ کریں، اس بلب کو مکہ دکھائیں، آئے گا وہ؟ ہلے گا؟ ان کے مکے سے ہلے گا؟ تو تمہاری تو یہ حالت ہے، تم مکہ دکھا رہے ہو، بلب ہل نہیں رہا، تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے۔ میرا نبی مکے میں کھڑا ہے، انگلی کا ایک اشارہ کرتا ہے، آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نہ اس کی آواز نکلی نہ آپ کی نکلی، زندہ باد۔ لوگ سمجھتے ہیں میری شان میں نعرہ لگ رہا ہے اس لیے آواز نہ نکالے، وہ اللہ رسول کا نام لے رہے ہو۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ پکی بات ہے، غلامی رسول میں قبول ہے؟ بدلو گے تو نہیں؟ قبول ہے؟ صبح داڑھی نہ مونڈنا، موت قبول ہے؟ پتہ چل جائے گا کون غلام رسول ہے، صبح سے پھر داڑھی مونڈنی پتہ لگ جائے گا، نماز چھوڑنی۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تو جو غلام رسول ہے نماز چھوڑے گا؟ داڑھی نہیں رکھے گا کیا وہ؟ ہیں؟ تو جس نے نعرہ لگایا صبح امتحان ہے اس کا، لگ جائے گا پتہ کہ واقعی قبول ہے یا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کہتے ہیں نبی بھی بشر، ہم بھی بشر۔ میرا نبی ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے، پتھر کو اشارہ کرے وہ آتا ہے، درخت کو اشارہ کرے وہ چل کے آتا ہے۔ پڑھو قصیدہ بردہ،
جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. ارے اس پاؤں نہیں ہوتے درخت کے، وہ اپنی پنڈلی پر چل کے آتا ہے جب نبی اشارہ کرتا ہے. تو کیا نبی کی برابری ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کو کمال عطا کرنے والا اللہ تعالی، علم عطا کرنے والا اللہ تعالی، ان کو نور بنانے والا اللہ تعالی. تو ان کی بات مانے تو کیا مطلب اللہ کی قدرت کا انکار کر دے کہ اللہ نے ان کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں بنایا؟ اپنے ملا کے لیے لکھتے ہیں سراپا نور، حالانکہ اس میں نور کا گزر تک نہیں ہے، دور دور تک صرف فطور ہی فطور ہے. نور وہاں سے گزرا، اس کو سراپا نور کہہ رہے ہیں جس کا نور سے واسطہ نہیں. اور جو سراپا نور ہے اس کو نور مان نہیں رہے. پتا چلا اندھے بھی ہیں، نظر بھی آتا ہوتا تو ایسی باتیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے، اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات فرماتے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کس نے طاقت دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ دے. ہم مانتے ہیں، یہ مانتے نہیں تو یہ اللہ کی عطا کے منکر ہے نا. یہ اللہ کی عطا کے منکر، تو اللہ سے لڑ رہے ہیں تو کیا ان کا کچھ بھلا ہوگا؟ یاد رکھنا، ہم اہل سنت و جماعت جتنے عقیدے رکھتے ہیں، اسلامی عقیدے ہمارے سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. ہم اہل سنت و جماعت شروع سے چلے آ رہے ہیں، شروع سے صحابہ سے لے کر اب تک ہمارے عقیدوں کا تواتر ملے گا. یہ تو انگریز کی پیداوار ہے. ان کے ہاں اجتماع ہوتا ہے تو کون آتا ہے؟ 100 سالہ جشن منایا انہوں نے اپنے مدرسے کا. کتنا اونچی. میں بڑا خوش ہو گیا جب انہوں نے جشن منایا تو میں بہت، آپ گھبرا گئے، میں خوش ہو گیا. کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے اپنی عمر بتا دی ہے، ہم 100 سال کے اس سے پہلے. جو جشن منائے گا وہ اپنا بتائے گا. انہوں نے 100 سال کا جشن منا کر بتا دیا ہمارا اس سے پہلے کوئی ذکر، صرف 100 سال پہلے. اور 100 سال پہلے کس کی حکومت تھی ہندوستان میں؟ انگریز کی. کس کی پیداوار ہے؟ نہیں سمجھ آئی. ایک تو یہ بات. دوسرا انہوں نے منایا جشن، تو مجھے یہ بھی پتا چل گیا ان کو جشن سے چیڑ نہیں ہے. اگر چیڑ ہوتی تو جشن نہ مناتے، اس کا نام جشن نہ رکھتے. تو ان کو جشن سے بھی چیڑ نہیں، ان کو چیڑ ہے نبی سے. آپ جشن دیوبند کو جائز سمجھو، جشن میلاد کو غلط سمجھو، تو چیڑ جشن سے تو نہیں ہے نا، چیڑ ہوئی نبی سے. تو جو نبی سے چڑھتا ہے کیا مسلمان ہے؟ اونچی. صدارت کے لیے نہ کوئی اشرفی بزرگ ملے، نہ کوئی برکاتی بزرگ ملے، کوئی اللہ والے ملے نہیں. ایک عورت ملی، وہ بھی ہندو. نہیں سمجھے؟ ایک عورت ملی، وہ بھی، فوٹو چھپی ہوئی ہے میرے پاس ہے، وہ کرسی پر ساڑی پہن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، باقی سارے نیچے. کہتے ہیں 10,000 ملا، ایک ساڑی اوپر 10,000 داڑھی نیچے. ساڑی اوپر داڑھی توہین کروائی یا نہیں کروائی؟ اونچی. ہاں، اس عورت نے تقریر کر کے بیڑا غرق کر دیا. اس نے کہا ہم ایک ہی ہے. کہہ گئی ہم ایک ہی ہے. پتہ نہیں کون سی بات تھی جو اس نے جوڑ کے کہی کہ ایک ہی ہے. آج تک وہ کالک اتار سکے. لاکھوں کا مجمع، 10,000 ملا، ان کا وہ جمع جناب پورا مرکز اس عورت کو مسلمان کر سکے. اتنا بڑا اجتماع ان کے سینٹر میں. وہ ہندو آئی. ہندو کہاں تبلیغ تمہاری؟ تبلیغ نہیں ہے، میری تکلیف ہے. کہاں گئی تبلیغ؟ تم لاکھوں مل کر ایک ہندو عورت کو مسلمان نہیں کر سکے. اور ہماری تبلیغ دیکھو.
اسی ہندوستان میں ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی شان، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ جب ہندوستان میں آئے اکیلے تھے، جب دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے۔ یہ ہے تبلیغ۔ ان کے ہاں ایسی ملتی کبھی دیکھا؟ فتوے آج کل ہندوؤں کی حمایت میں فتوے، گائے نہ ذبح کرو، یہ بھی جائز وہ بھی جائز، ان کی ساری باتوں کو جائز، تو جو نبی کی گستاخی کرے پھر سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ایک رشتہ قائم رہنے والا ہے جو نبی سے جڑے گا، سوائے اس کے کوئی رشتہ رہنے والا، اس میں کمزوری آ گئی تو بات بنے گی اونچی، بس وہ مضبوط رہنا چاہیے، باقی دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، دامن مصطفیٰ چھوٹنے نہ پائے۔ سنی کو کیا کہنا چاہیے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وہ یہ جذبہ۔ بس میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی، عقیدوں کے حوالے سے بہت لمبی ایک ایک موضوع پر پوری تقریر کرتا ہوں۔ مثلا نبی کا نام چومنا، پوری تقریر 2-2.5 گھنٹے کی اس پہ، نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، 2-2.5 گھنٹے کی تقریر، نبی کو نور ماننا، علم غیب ماننا، حاضر ناظر ماننا، ہمارے جتنے عقیدے، میری ایک کتاب سفید و سیاہ پڑھ لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل اور میری کتاب سفید و سیاہ، یہ 2 کتابیں پڑھ لو، آپ کو کسی اور سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ جو سفید و سیاہ میری کتاب ہے، اس کا نام انہوں نے ایٹم بم رکھا ہے، ان کے ایک بندے کے منہ سے نکل گیا، جو تیری یہ کتاب پڑھ لیتا سنبھالا نہیں جاتا، بڑا تو نے اس میں نے جو جواب دیا ان کی کتابوں سے دیا، پڑھو۔ یہ جس چیز کو شرک کہتے ہیں خود کرتے ہیں، تو اگر شرک ہے تو خود کیوں کر رہے ہو؟ ہاں؟ وہ ان کا ایک ملا تھا، راولپنڈی سے آتا تھا، مر گیا، دبئی میں مرا تھا، منہ دیکھنے کے قابل نہیں، اخباروں میں چھپا تھا، منہ دیکھنے کے قابل، کتے جیسی شکل ہو گئی تھی، اتنی زبان باہر نکل آئی تھی، جنگ میں نوائے وقت میں سرخیاں چھپی تھی، ڈاکٹروں نے کہا منہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ کیا تقریر کرتا تھا؟ یہاں کراچی بلایا اس کو، یا پاک کالونی کے قریب کہیں جلسہ تھا، بلایا، اس کا تقریر کرنے کا اسٹائل یہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بارش نہیں برساتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دیتا، لا الہ الا اللہ، بھینس کو کٹرا اللہ دیتا، لا الہ الا اللہ، کتیا کو بچہ اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے پکا مشرک بے ایمان۔ یہ اس کی تقریر ہوتی تھی، تقریر کر کے سو گیا، صبح اٹھا، پرانی بات، لوگوں سے کہنے لگا میں نے واپس پنڈی جانا ہے، مجھے ریلوے اسٹیشن پہنچا دو۔ انہوں نے ٹیکسی منگائی، بٹھایا، لیجئے جی جائیے، کہنے لگا کوئی کرایہ، کوئی نذرانہ؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے پکا مشرک بے ایمان۔ آپ نے تو رات یہی تقریر کی ہے، یہی آپ نے بتایا، آپ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا پھر سمجھا کرو، کہنے لگے پھر مان لو ساری رات جھوٹ بولتے رہے ہو۔ یہ تو حال ہے ان کا، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ کیا مطلب؟ تمہاری کوئی بات اٹک جائے تو وکیلوں سے مدد مانگ لو، میں یا محمد کہہ کے مدد مانگوں تو پھر تمہاری طبیعت بگڑتی ہے، پتہ چلا تم مسلمان نہیں ہو۔ جو نبی کا ادب نہ کرے، نبی سے پیار نہ کرے، نبی کی خصوصیات کو نہ مانے، وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو سکتا؟
ظفر علی خان ان کا ہی تھا، مگر شعر بڑا اچھا کہہ گیا ہے. وہ کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جو نبی سے ادب، نبی سے پیار نہ کرے، نبی کا ادب نہ کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق. سب کی آواز، سب کی آواز، اس پر پکے رہنا انشاءاللہ بیڑا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. سنیو، ایک دن قبر میں جانا ہے، ماں ساتھ نہیں جائے گی. بڑے بڑے دوست جن کے لیے ساری ساری رات گھر سے باہر بیٹھے رہتے ہو، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، وہ ساتھ نہیں جائیں گے. کوئی جنازہ بھی مشکل سے پڑے گا، جنازہ پڑھ لے گا قبرستان تک نہیں جائے گا، اس سے آگے کوئی نہیں. سب منہ موڑ لیں گے. جہاں سب منہ موڑ لیں گے وہاں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے. اگر ان کے بارے میں خیالات درست نہ ہوئے، ایمان درست نہیں ہوا، تو پھر بولو قبر میں آرام ملے گا؟ اگر قبر کا آرام اور حشر میں کامیابی چاہیے تو نبی کے سچے غلام بن جاؤ، سچے غلام. اور کہہ دو کہ ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا دامن چھوڑ سکتے. اللہ ہم سب کو قائم رکھے، اس پر ثابت رکھے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے. جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی صحیح پوری نہیں کر سکا ہوں تو میں نے آپ کو بتا دیا. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھی بیٹھو، ابھی بیٹھو، بیٹھو، سلام پڑھ کے جانا. بیٹھو جہاں اتنی دیر بیٹھے ہو. بتاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کچھ بچوں کو انہوں نے انعام دینے ہیں. اس کے بعد اور کیا پروگرام ہے؟ پھر اس کے بعد سلام. تو جو بچوں کو انعام دینے ہیں وہ بھی دیکھ لو. بیٹھو، ماشاءاللہ. آپ لوگ کریں اعلان جس طرح کا. ہماری انجمن کی طرف سے انجمن نوجوان غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی کی جانب سے ہم نے 3 شیلڈ کا اہتمام کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ملتمس اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ جن کو میں بلواؤں ان کو شیلڈ پیش کریں. سب سے پہلے میں بزم عطا اشرف کے بانی و سرپرست خلیفہ مجاز جناب محمد اسحاق اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت کے بدست مبارک سے اپنا شیلڈ لے جائیں. خلیفہ مجاز جناب محمد اسحاق اشرفی صاحب. جی، دوسرے نمبر پر ہمارے یہاں پر آگے ایک انجمن ہے اتحاد غلامان مصطفیٰ ویلفیئر کمیٹی کی، تو ان کو میلاد کرتے ہوئے تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں. تو ہم نے ان کے سلور جوبلی کے مناسبت سے سلور جوبلی شیلڈ رکھا ہے. اور میں اتحاد غلامان مصطفیٰ ویلفیئر کمیٹی کے آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن جناب فیروز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضرت سے اپنا شیلڈ لے جائیں. ایک شیلڈ ہم نے حضرت کے لیے رکھی ہے، اور کیونکہ حضرت کے حوالے سے میں اپنے مسجد کے امام صاحب کہ جو ہماری مسجد میں تقریباً 22-23 سال سے امامت فرما رہے ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ حضرت کو اپنے ہاتھوں سے، خطیب پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے شیلڈ پیش کریں. کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ لیں. صلاۃ السلام کے بعد لنگر کا بھی اہتمام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کاغے ہارازا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہارازا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم اپنے فضل سے اس محفل کو قبول فرما، جس انجمن نے اس کو منعقد کیا، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے انتظام کیا، جتنے لوگ حضرات و خواتین دور و قریب سے سننے سنانے آئے، جو کچھ پڑھا سنا گیا، جو طعام اور تبرک کے طور پر تقسیم کیا گیا، جتنا ٹائم دیا لوگوں نے، جتنی محنت کی، الہی سب کا ہدیہ قبول فرما، کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، کسی کا شامل ہونا، کوئی بات تجھے پسند آ گئی ہو، الہی اس کے طفیل ہم سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ کریم اس انجمن کے تمام کارکنان کو، معاونین کو، مخلصین کو، تمام سامعین، حاضرین حاضرات، تمام ان کے متعلقین اہل ایمان کو برکتیں عطا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کی بگڑی بنا دے مولا، آج سب کی بخشش فرما دے، سب کے حق میں خیر فرما دے۔ محمد فیض رضا اور محمد شہروز بچے بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے، وسیمہ خاتون اللہ صحت عطا فرمائے، اسرافیل بھائی اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، کسی نے لکھا ان کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، محمد رئیس احمد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، محمد ایوب، محمد رفیق، مکینہ بی بی اور جتنے اہل ایمان الہی سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، الہی جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار کا انتظام فرما دے، غیب کے خزانوں سے ان کو رزق عطا فرما، الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما،
الہی جن کی بہنیں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں الہی ان کے اچھے انتظام فرما دے. مولا کریم جو سنی طلباء و طالبات امتحان دے رہے ہیں کامیابیاں عطا فرما. الہی اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے اس شہر میں امن عطا فرما. مسلمان کو مسلمان کا محافظ بنا دے. یہود و نصارہ ہنود و مجوس کی سازشوں کو ناکام بنا دے. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے یا اللہ کریم ان کی مدد فرما. الہی کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، جہاں جہاں بھی غیروں نے تسلط جمایا ہوا الہی مسلمانوں کو وہاں غلبہ عطا فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. ہمارے والدین عزیزوں دوستوں میں جو ایمان کے ساتھ چلے گئے یا اللہ کریم ان کی مغفرت فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ کریم جتنے آئے ہیں سب تیرے ہی بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. سب کے دلوں میں جو کوئی جائز آرزو تمنا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کی جھولیاں بھر دے. الہی سب کے صدقے میرے حق میں خیر فرما. محترم محمد اسحاق اشرفی صاحب کے والد صاحب کو صحت عطا فرما. جتنے علماء و مشائخ اہل سنت بیمار ہیں یا اللہ صحت عطا فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما. ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لنگر بھی پکایا گیا الہی اس میں جتنوں نے حصہ لیا سب کو برکتیں عطا فرما. یہ محمد شکیل نوجوان جس نے ان جلسے والوں کا رابطہ مجھ سے کرایا، دعا کریں اللہ اس کے لیے اچھے روزگار کا انتظام فرما دے. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حضرات ہلکا بنا کر بیٹھ جائیں. انجمن کے لڑکے یہاں کھڑے ہو جائیں، کسی کو ادھر سے ادھر نہ آنے دیں.